صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذوالفقار علی اتاری، ایران بارڈر سندھ پروجیکٹ، ضلع چاغی، بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں۔ نگران شورا اور مفتی صاحب کے بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، اگر ایک بندہ آ کر بولے کہ مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، کیا کوئی اور بندہ اس کو اگر سود پر پیسہ لے کر دیتا ہے تو کیا یہ لے کر دینے والا بھی گناہگار ہو جاتا ہے یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ اگر کسی کو رقم کی ضرورت ہے تو اس کا طریقہ دین اسلام نے بیان کیا ہے کہ اسے قرضہ فراہم کیا جائے، عارضی وقت کے لیے رقم دی جائے اور اس پر کسی قسم کا طمع، کوئی نفع وصول نہ کیا جائے، نہ وصول کرنے کی نیت رکھی جائے، تو اسے قرضہ دیا جائے، بجائے اس کے کہ اسے بتایا جائے کہ فلاں سود پر جو ہے پیسہ دیتا ہے، آؤ تمہاری ضمانت میں اٹھا لیتا ہوں یا میں اسے سفارش کر دیتا ہوں، تو یہ گناہ کے کام میں معاونت ہے، تو معاونت کرنے والا بھی گناہ گار ہوگا اور یہ دونوں لین دین کرنے والے بھی گناہ گار ہوں گے۔ سوال سنیں۔ خلیل اتاری لودھا سے، سود کی پر کھاد لینا کیسا ہے؟ جو نقد 1800 کی بوری ملتی ہے اور ادھار 2500 کی ملتی ہے۔ کوئی چیز نقد میں سستی ملے، ادھار میں مہنگی ملے، تو صرف اتنا ہونے سے وہ معاملہ سودی نہیں بن جاتا۔ یعنی سودا کرنے سے پہلے دو آپشن رکھ دیے گئے کہ بھائی نقد لوگے تو یہ 100 روپے کی ہے، ادھار میں چاہیے تو یہ 110 روپے کی ملے گی، یہ بارگیننگ چل رہی ہے۔ لیکن جب سودا ہوا تو کسی ایک ریٹ پر سودا ڈن ہو گیا، ایک مثال کے طور پر 105 روپے میں ڈن ہو گیا 6 مہینے کے ادھار پر، تو اب یہ سودا درست ہے شریعت کے حساب سے۔ اب 6 مہینے کے بجائے 7 مہینے بھی اگر ہو جاتے ہیں تو بیچنے والے کو یہ روا نہیں کہ وہ یہ بولے کہ جی نہیں 7 مہینے والے کو تو میں 110 کا بیچتا ہوں لہٰذا میں 5 روپے زیادہ لوں گا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سودا ہونے سے پہلے آپشن بیان کیے جا سکتے ہیں۔ سودا کسی ایک قیمت پر ہو جائے تو اسے جو ہے وہ سودی معاملہ نہیں کہتے۔ البتہ آپ نے چونکہ کھاد کا ذکر کیا تو کھاد بیچنے والے ایک سودی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سودی معاملہ یہ ہوتا ہے سب کہ گاؤں دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو زمیندار ہوتے ہیں ان کے پاس انویسٹ نہیں ہوتی کہ وہ بیج لے کر آئیں، کھاد لے کر آئیں، تو پھر وہ آتے ہیں اس کے پاس، کھاد والے کے پاس۔ ایک تو یہ مہنگی بیچتا ہے، چلو مہنگی بیچنا اس کی گنجائش ہے، پھر وہ یہ باؤنڈ کرتا ہے کہ تم جب بعض لوگ قرضہ بھی دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم سے پیسے لے جاؤ اور پیسے لے جانے کے بعد لوٹا دینا، لیکن وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب فصل آ جائے گی تو تم نے اپنی فصل میرے کانٹے پہ آ کر بیچنی ہے، میرے کانٹے پہ آ کر بیچنی ہے، مارکیٹ میں کہیں بھی نہیں بیچ سکتے، صرف اور صرف یہ میرا کانٹا ہے، مرچی کا، کپاس کا یا گندم کا، یہ فصل میں ہی خریدوں گا۔ وہ جو ادھار خریداری ہوتی ہے اس چیز سے باؤنڈ ہوتی ہے، یہ بھی من وجہ سودی معاملہ ہے، ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ادھار مال اگر بیچا ہے تو بیچ دیا، ٹھیک ہے ختم ہو گئی بات۔ اب وہ آزاد ہونا چاہیے، جہاں مرضی اس کو ریٹ ملے اچھے وہاں جا کر وہ بیچے گا، لیکن یہاں بھی اتنی طمع ہوتی ہے کہ اسے باؤنڈ کر دیا جاتا ہے، جو کہ ہم ادھار مال بیچ رہے ہیں، کوئی آپ کو ادھار نہیں دے گا، اس بنا پر آپ کا مال خریدیں گے بھی ہم، یہ بھی سودی معاملہ ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔